بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 اپریل 1453 عیسوی ایک ایسا تاریخی دن ہے جب دنیا نے ایک ایسی جنگی حکمت عملی دیکھی جس پر وہ آج بھی پریشان ہے۔ جب محاصرہ قسطنطنیہ کے دوران سلطان محمد فاتح نے بحری جہازوں کو خشکی پر چلوا دیا۔ سلطان محمد فاتح کا شمار تاریخ اسلام کے اول العزم مجاہدین اور نامور فاتحین میں ہوتا ہے۔ یہ مدبر حکمران 22 سال کی عمر میں عثمانیہ کے خلیفہ بنے۔ قسطنطنیہ اس زمانے میں بازنطینیوں کا سب سے مضبوط شہر تھا اور ناقابل تسخیر علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ فاتح سے پہلے بھی کئی حکمران قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کر چکے تھے مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ قسطنطنیہ باسفورس بحیرہ مرمر اور گولڈن ہارن نامی سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ قسطنطنیہ کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ یہاں کی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے گولڈن ہارن نامی سمندر سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن اہل قسطنطنیہ نے اس سمندر کے راستے پر لوہے کی ایک ایسی زنجیر باندھ رکھی تھی کہ کوئی جہاز گولڈن ہارن میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطان فاتح نے اس صورتحال پر غور و فکر کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا جو دنیا کی عسکری تاریخ کا سب سے منفرد، یادگار اور زندہ و جاوید فیصلہ بن گیا۔ تدبیر یہ تھی کہ بحری جہازوں کو 10 میل خشکی پر چلا کر گولڈن ہارن تک پہنچایا جائے۔ یہ 10 میل علاقہ سخت، ناہموار اور دشوار گزرا، مگر سلطان کی اعلیٰ ہمت دیکھیں کہ اس نے یہ عجوبہ صرف ایک رات میں کر دکھایا۔ اس نے خشکی کے راستے پر لکڑی کے تختے بچھوائے، انہیں چکنا اور ملائم کرنے کے لیے ان پر چربی ملوائی اور پھر 70 جہازوں کو باسفورس سے یکے بعد دیگر ان تختوں پر چڑھا دیا۔ ہر کشتی میں 2 ملاح تھے۔ ہوا کی مدد لینے کے لیے بادبان بھی کھول دیے گئے۔ ان جہاز نما کشتیوں کو رات کے اندھیرے میں بیل اور آدمی تختوں پر کھینچتے رہے اور بالآخر صبح سے پہلے یہ تمام جہاز نما کشتیاں چربی کے تختوں پر سفر کرتے گولڈن ہارن کے بالائے علاقے تک پہنچ گئیں۔ دشمن کو خبر ہی نہ ہوئی کہ سلطان فاتح راتوں رات اپنی 70 کشتیاں اور بھاری توپ خانہ لے کر گولڈن ہارن اتر چکا ہے۔ پھر سلطان فاتح نے قسطنطنیہ کی بندرگاہ کا محاصرہ کر کے ایک فیصلہ کن چیز لڑی جس میں بالآخر قسطنطنیہ فتح ہوا۔ سلطان فاتح کا خشکی پر جہاز چلانے کا کارنامہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ مغربی مورخ بھی حیران ہوتے ہیں۔ نامور تاریخ نگار ایڈورڈ گبن نے تو اس واقعے کو معجزہ قرار دیا ہے۔ الغرض جب کبھی ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیتے تھے تو کبھی خشکیوں پر جہاز چلا دیتے تھے۔ بعد ازاں 29 مئی کو انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اور صدیوں کی کشت و خون کا حاصل اسلام بول استنبول امت مسلمہ کا مرکز و محور بن گیا۔